سوال ہے تبلیغ اسلام کا حکم سب سے پہلے کس صورت میں آیا؟ جس کا جواب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ مدثر میں۔ دوسرا سوال ہے کیا لکڑی پر سجدہ کر سکتے ہیں؟ جس کا جواب ہے لکڑی کی بنی ہوئی جائے نماز پر مصلی یا پاک کپڑا بچھا کر پڑھ سکتے ہیں۔ تیسرا سوال ہے قصائی قربانی کا جانور ذبح کرنے والے کو اجرت میں قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں؟ جس کا جواب ہے قربانی کا گوشت اجرت میں قصائی کو ہرگز نہ دیا جائے، یہ اجرت میں داخل ہو کر قربانی کو باطل کر دے گا۔ احکام قربانی صفحہ 112 تا 116 کے حوالے سے۔ سوال ہے گھوڑے کی قربانی کر سکتے ہیں؟ گھوڑا حلال ہے، گھوڑے کا جوٹھا بھی پاک ہے۔ حوالہ بخاری، ترمذی، صحیح مسلم کی حدیث سے ثابت ہے۔ حلال جانوروں میں افضل قربانی دمبے کی، اس کے علاوہ ہر وہ حلال جانور جس کا تعلق اوجری سے ہے۔ قربانی جائز ہے، گھوڑے کے اندر اوجری کے معاملات نہیں پائے جاتے، یہ فاضل بغیر اوجری کی خارج کرتا ہے، پخانے وغیرہ۔ اس لیے قربانی جیسی چیز کے ساتھ جوڑ کر دین کا مذاق نہ بنائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قحط اور قلت کی وجہ سے ذبح کر کے جن چیزوں کی کھال استعمال کی جاتی تھی، بعض کلام وہی منسوخ ہوئیں۔ رب ذوالجلال کی طرف سے اشارہ دے کر سمجھا رہا ہوں۔ رحم اللہ کے دو بڑے شاگرد محمد اور ابن یوسف گھوڑے کا جوٹھا پاک ہے، جن سنگ نر یا مادہ کا جوٹھا پاک جنگی محاذ پر قلت پانی کی وجہ سے جانیں ضائع ہو رہی تھیں تو جائز تھا۔ گھوڑے کی قربانی کا ذکر کہاں بیان ہوا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 7 گھوڑے تھے، سکہ و مرتجز، تیف، لزار، ضرب اور سبا۔ داج یہ 7 ہوئے۔ سوال قبر پر عمارت بنا سکتے ہیں؟ جس کا جواب ہے جی ہرگز نہیں، ممنوع ہے۔ سوال امام مسجد سے مسجد کی حد تک صفائی کا کام لے سکتے ہیں؟ جس کا جواب ہے مسجد کا امام بادشاہ ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسئلے کا وارث ہوتا ہے، علماء کا درجہ رکھتا ہے، انبیاء کا وارث ہوتا ہے۔ اپنی خوشی سے مسجد کی صفائی کرے تو جنت کی اور اس کے منتظر رہے گی۔ اگر کمیٹی ممبر یا ان کی زد میں آ کر کام کرے تو سنو یہ آپ کا ملازم نہیں ہے۔ سوال ہے کہ شریعت میں ماتم کی کیا حیثیت ہے؟ جس کا جواب ہے کہ ماتم کرنا ناجائز ہے، مکروہ تحریمی ہے، اس کی ممانعت آئی۔ حوالہ 42 آیت قرآن کریم میں۔ سوال نماز میں بسم اللہ کس مقام پر پڑھیں؟ جس کا جواب ہے نماز میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھیں۔ سورہ شروع کرنے سے قبل بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے، یہ اکیلے نماز پڑھنے والے کے لیے ہے۔ اس میں سب سے بہترین رائے نماز سے قبل مسجد چلے جائیں، استغفار درود کی اصطلاحیں بلند کر کے اللہ کی نعمت اپنی طرف متوجہ کریں۔ جب یہ سمجھیں کہ اللہ کی نعمت میں ڈوب چکے ہیں، نماز کی نیت سے قبل اعوذ باللہ، بسم اللہ، پھر ثنا، پھر الحمد شریف، پھر بعد بسم اللہ، پھر نئی صورت۔ آغاز بھی اللہ کے بابرکت نام سے، انتہا بھی بابرکت نام لے کر